السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ بڑی اہم آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27۔ اس سے پہلے جن آیات کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو دنیا میں ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کو ایسے باغوں میں داخل کیے جانے کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ تو اب یہاں پر کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ اللہ تعالیٰ اگزامپل سے اس کو سمجھایا۔ کلمہ طیبہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت، پلانٹ، جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی، شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ قرآن مجید بھی جہاں کہیں مثالیں آئی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا کہ انسان اس سے سبق لے۔ اب اس کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے متعلق چند نکات اور بہت اہم کلمہ طیبہ اپنانے سے کیا صفات پیدا ہوتی ہیں اور کلمہ خبیثہ کرنے سے کیا یہ ہوتی ہیں، وہ بھی بڑی تفصیل سے ہم نے دیکھا۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا، ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ اب تھوڑی سی تفسیر جو ہے ہم اس سے دیکھیں گے، تفسیر فی ظلال سے دیکھیں گے۔ اب انشاءاللہ فی ظلال القرآن کے اندر سید قطب شہید رحمہ کیا تفسیر اس کی لکھتے ہیں، ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ کلمہ طیبہ یعنی کلمہ حق، اٹینشن ضرورت، پاکیزہ درخت کے مانند مستحکم، بلند اور بارآور ہے۔ کلمہ طیبہ اس قدر مستحکم، سٹیبل کہ آندھیاں اسے ہلا نہ سکیں، باطل کی طوفانی ہوائیں اسے اکھاڑ نہ سکیں، اور سرکشی اور جارحیت کے پھوڑے اس پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ اگرچہ بعض لوگوں کو گاہے یہ گمان ہو کہ اسے تباہ کن خطرہ درپیش ہے، اس درجے بلند کہ وہ شر اور ظلم اور سرکشی کے مقابلے میں انتہائی پرشکوہ انداز میں کھڑا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کو گاہے یہ گمان ہو کہ شر فضا میں بھی اس سے مزاحمت کر رہا ہے، اور ہمیشہ بارآور کہ کسی موسم میں اس کا پھل آنا بند ہی نہ ہو، کیونکہ اس درخت کے بیج ایک کثیر تعداد کے دلوں میں وقت سے برابر اگتے رہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ
لا الہ الا اللہ، اور کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ باطل، کلمہ باطل بدذات درخت کی طرح ابھرتا بڑھتا اور شاخ در شاخ ہوتا جاتا ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شجر طیبہ سے بڑا اور مضبوط ہے، لیکن وہ ہمیشہ کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے۔ اس کی جڑیں مٹی کے اوپری حصے کتنے قریب ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا بس سطح زمین سے چپکی ہوئی ہیں، اور زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ سطح زمین کے اوپر سے ہی اسے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ اسے ثبات اور استحکام حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے کلمہ طیبہ کے لیے استحکام اور ثبات ہے، ویسے کلمہ خبیثہ کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ صرف ایک مثال نہیں ہے اور نہ صالحین کے لیے محض تسلی اور حوصلہ افزائی، بلکہ یہ ایک عملی حقیقت ہے، اگرچہ بعض اوقات اس کے روب عمل آنے میں دیر لگے گی۔ یہ ہے صبر سے کام لینا پڑے گا، صبر سے۔ خیر حق پر کبھی مردنیہ اس میں حلال طاری نہیں ہوتا، خواہ شر اسے کتنا ہی الجھے اور اس کی راہ میں مزاحم۔ یہ ہمارے اندر یقین پیدا، لا الہ الا اللہ کی اسی لیے بڑی فضیلت ہے۔ قیامت میں اگر جو ہے لا الہ الا اللہ دل سے یقین اگر یہ رہے تو پھر جو ہے اسے جہنم میں جو ہے جہنم کا عذاب جو ہے نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے ویسا، اور اگر ہوگا بھی تو جو گناہ کیے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کو نکالا جائے گا۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو شعوری طور پر ہم سمجھیں، شعوری طور پر سمجھیں اس کو، ایسے ہی نہیں بلکہ زبان سے ادا کر لے ایسے نہیں، بلکہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اس کے ساتھ ہم جو ہے ساتھ ساتھ کسی اور کو شریک نہ رہیں۔ اسی طرح شر بھی بس اتنا ہی دیر باقی رہتا جتنی دیر وہ کچھ بھلے کام کرتا ہے، اس لیے کہ خالص شر کم ہی پایا جاتا ہے۔ شر بھی اپنے پہلو میں کچھ نہ کچھ بھلائی رکھتا ہی ہے، اور جب اس کے پاس سے یہ خیر قلیل بھی ختم ہو جاتا اور بھلائی کی رمق اس کے اندر بالکل باقی نہیں رہتی تو آپ سے آپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا اور مٹ جاتا، خواہ بظاہر وہ کتنا ہی پھولا ہوا اور اونچا نظر آئے۔ خیر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، خیر کا، بھلائی کا رزلٹ آلویز اچھا ہوتا ہے۔ یہ ہم کو ہمارا ایمان رہنا چاہیے، خیر کا انجام اچھا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ ہمارا ایمان ہونا، یقین ہونا، اور شر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا، شر کا انجام برا ہوتا، خیر کا انجام اچھا ہوتا، ہمیشہ اس پر ہمارا ایمان رہنا چاہیے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا تاکہ وہ سبق حاصل کریں، نصیحت۔ تو یہ جو مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تذکرہ کرتا، یہ اس لیے تاکہ ہم اس سے سبق لیں، اس سے ہم نصیحت لیں، اس سے ہم جو اپنی زندگی کو سدھاریں۔ یہ مثالیں وہ ہیں جن کا عملی مصداق اس دنیا میں موجود ہے، مگر لوگ مصروفیات زندگانی کے ہجوم میں اس حقیقت کو اکثر بھول جاتے ہیں۔ ابھی ہوتا کیا ہے، یہ جو ہے نا بہت اہم ہے، مصروفیات ہماری بزی لائف کے اندر ہم اس کو پس پشت پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ آدمی جیسا ماحول بناتا ویسا اس کے اثرات لیتا ہے۔ کھیل کود کا ماحول، کھیل کود، برائی کا ماحول، برائی کے اثرات، خیر کا ماحول، اچھے کا ماحول، اچھے اثرات انسان لیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، جیسا ہم اپنے آپ کو ڈالیں گے جس راستے پر اور جیسے صحبت ہم اختیار کریں گے ویسے ہے اس کے اثرات ہمارے۔ لیکن حق ہے، سچ ہے، تو یہ چیز ہمیں یاد ہے، چاہے یہ کیسا بھی رہو، ہمیں حق کا ساتھ دینا، ایمان اور عمل صالح کرنا،
اچھے اعمال کرنا، ایمان اللہ پر، رسول پر، آخرت پر لانا اور اچھے عمل کرنا، سمجھ رہے؟ آگے اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثبات عطا کرتا اور کافروں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا۔ اصل میں یہ ہمارے دل کے اندر اترنی چاہیے بات، یہ ہمارے دل کے اندر اترنی چاہیے۔ ایک مضبوط اور مستحکم درخت کے لیے ثبات اور پائیداری کے مفہوم کی تصویر قرآن نے اس طرح کھینچی کہ اس کی جڑ زمین میں گہری اور پیوست ہے اور اس کی شاخیں تا حد نگاہ فضا میں پھیلی ہوئی ہیں اور آنکھوں کے سامنے ایسا تازہ درخت کی مضبوطی اور استحکام کا پتہ دے رہی ہیں۔ یعنی اچھے درخت کا جو ہے نا اچھا رزلٹ آتا ہے، اچھا ہوتا ہے وہ، اور جو برے جو ہے کلمہ خبیثہ والا جو درخت ہے اس کا جو ہے اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اس کے اندر استحکام اور ثبات نہیں رہتا اس کے اندر۔ تو یہ ہمارے دل کے اندر یقین جو ہے پیدا ہونا۔ اس تناور درخت کو کلمہ طیبہ کی مثال میں پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ ایمان لانے والوں کو قول ثابت کی بدولت دنیا اور آخرت دونوں جگہ استحکام عطا کرتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو ہم کو اچیو کرنا ہے، چاہے ہمارے ساتھ ماحول، معاشرہ، سماج کیسا بھی ہو، لیکن ہمیں اچھا ماحول اختیار کرنا، ہمیں اچھے کام کرنا، اچھے عمل کرنا۔ اور اس شجرے خبیثہ کی تمثیل کی روشنی میں جسے سطح زمین کے اوپر سے اکھاڑ پھینکا جاتا اور اسے ذرا بھی ثبات اور قرار حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو کیا کرتا؟ بھٹکا دیتا ظالموں کو اللہ تعالیٰ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کلمہ ایمان کی بدولت استحکام آتا، دونوں جگہ۔ یہ کلمے پر یقین اور عمل اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کلمے کی بدولت استحکام عطا، اسٹیبلٹی عطا ہوا، جو دلوں میں راسخ اور درون فطرت پیوستہ ہوتا ہے، اور اس سے عمل صالح کا تازہ اور زندگی میں باقی رہنے والا پھل مسلسل حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید سے جو ہے ہمارا ٹچ روز رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم ناشتہ، دوپہر کا، رات کا کھانا کھاتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کو توانائی، انرجی ملے، چل سکے، کام کر سکے، ایسے ہی ہماری روح کو جو ہے یہ چیز یہ کرنا چاہیے، مطالعہ رکھتے رہنا، قرآن سے جو ہمارا ٹچ روز کا رہنا چاہیے، مشکل 15 منٹ 20 منٹ جو ہے ہم کو یہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ وعدے کیسے کر رہا؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ استحکام عطا کرتا، جو دلوں میں راسخ اور درون فطرت پیوستہ ہوتا اور اس سے عمل صالح کا تازہ اور زندگی میں باقی رہنے والا پھل مسلسل حاصل ہوتا رہتا ہے۔ نیز انہیں قرآن کی تعلیمات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے بھی قوت اور پختگی بخشتا ہے، اور اپنے اس وعدے سے بھی کہ حق دنیا میں غالب اور آخرت میں کامرانی سے ہمکنار ہوگا۔ حق جو ہے غالب ہوگا، حق پر جمے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، دونوں صورتوں پہ۔ یہ سارے کلمات پائیدار، سچے، برحق اور اٹل ہیں، جو لوگوں کو وحدت کے شیرازے میں باندھتے ہیں، ان میں انتشار اور تفرقہ پیدا نہیں کرتے، اور ان کو اپنانے والے حیرت اور اضطراب اور سرگشتگی انتشار فکری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ جبکہ ظالموں کو ان کے ظلم یعنی شرک کی وجہ سے قرآن میں ظلم کا لفظ شرک کے معنی میں بکثرت استعمال ہوا، گمراہ کر دیتا، چونکہ وہ نور ہدایت سے دور ہوتے ہیں اور اوہام اور خرافات کی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، اور ایسے قوانین اور شرائع کی پیروی کرتے ہیں جو خواہشات نفس کے تحت
گھڑے گئے ہوتے ہیں اور ان کا اللہ کے بنائے ہوئے نظام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق انہیں راہ حق سے بھٹکا دیتا، کیونکہ اس کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جو شخص ظلم یعنی شرک کرتا اور ہدایت کی روشنی سے آنکھیں بند کیے رکھتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا، وہ بالآخر اپنی اس روش کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے گمراہی اور ضلالت کی کھائی میں جا گرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، یعنی اس کا ارادہ، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اللہ کو کیا ہے؟ اختیار ہے، جو چاہے کرے، یعنی اس کا ارادہ بے قید ہے۔ اسی نے قانون فطرت بنایا، مگر وہ اس قانون کا پابند نہیں، البتہ اسے پسند ضرور کرتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہو تو اس قانون کو تبدیل بھی کر دیتا، اور یہ تبدیلی اس کی مشیت کے دائرے میں ہوتی ہے۔ مشیت الہی کی راہ میں کوئی طاقت مزاحم نہیں ہو سکتی، نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو سکتی۔ کائنات کا ہر کام اللہ کی مشیت کے مطابق ہی انجام پاتا۔ بہت اہم نکتہ ہے، کائنات کا ہر کام اللہ کی مشیت کے مطابق ہی انجام پاتا۔ ان اختتامی الفاظ کے ساتھ ہی تحریک دعوت اور رسالت کی عظیم سرگزشت پر تبصرہ مکمل ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم اس سورہ کا پہلا اور بڑا حصہ اسی سرگزشت پر محیط تھا۔ یاد رہے کہ پیچھے جس شجر سایہ دار اور ثمربار جو عمدہ اور بابرکت پھل دیتا ہے، یعنی اس کلمہ طیبہ کا ذکر آیا جو آنے والی نسلوں میں تازہ ہوتا رہا ہے، وہ ہمیشہ سے ایک ہی بڑی حقیقت کا غماز رہا۔ نہ تو رسالت کی حقیقت میں تبدیلی ہوئی، نہ رسولوں کی دعوت میں سرمو فرق آیا۔ سب نے توحید کی تعلیم دی اور خدائے واحد اور قہار کی بندگی کی۔ مولانا مودودی رحمہ اس ضمن میں آخری آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کو اس کلمے کی وجہ سے، یعنی کلمہ طیبہ جیسے ایک پائیدار نقطہ نظر، ایک مستحکم نظام فکر اور ایک جامع نظریہ ملتا ہے جو ہر عقدے کو حل کرنے اور ہر گتھی کو سلجھانے کے لیے شاہ کلید کا حکم رکھتا ہے۔ سیرت کی مضبوطی اور اخلاق کی استواری نصیب ہوتی ہے جسے زمانے کی گردشیں متزلزل نہیں کر سکتی۔ زندگی کے ایسے ٹھوس اصول ملتے ہیں جو ایک طرف ان کے قلب کو سکون اور دماغ کو اطمینان بخشتے ہیں، اور دوسری طرف انہیں صحیح اور عمل کی راہوں میں بھٹکنے، ٹھوکریں کھانے اور تلعن کا شکار ہونے سے بچاتے ہیں۔ پھر جب وہ موت کی سرحد پار کر کے عالم آخرت کی حدود میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں کسی قسم کی حیرانی اور سراسیمگی، پریشانی ان کو لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں سب کچھ ان کی توقعات کے عین مطابق ہوتا ہے۔ وہ اس عالم میں اس طرح داخل ہوتے ہیں گویا اس کی راہ و رسم سے پہلے ہی واقف تھے۔ وہاں کوئی مرحلہ ایسا پیش نہیں آتا جس کی انہیں پہلے خبر نہ دی گئی اور جس کے لیے انہوں نے قبل از وقت تیاری نہ کر رہی ہو۔ اس لیے وہ ہر منزل سے پوری ثابت قدمی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ ان کا حال وہاں اس کافر سے بالکل مختلف ہوتا جسے مرتے ہی اپنی توقعات کے سراسر خلاف ایک دوسری صورتحال سے اچانک سابقہ پیش آتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ یعنی ظالم کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر کسی کلمہ خبیثہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو پراگندہ اور ان کے مساعی کو پریشان کر دیتا ہے۔ کسی پہلو سے بھی فکر اور عمل کی صحیح راہ نہیں پا سکتے۔ ان کا کوئی تیر بھی نشانے پر نہیں بیٹھتا۔ یہ تھا
آیت نمبر 27 کی ترجمانی تفسیر خلاصہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گزشتہ بھی کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے صفات جو معلوم ہم نے کیے تھے ہم تفہیم القرآن سے، آج ہم نے جو ہے اس کو سید قطب شہید کی تفسیر فی ظلال القرآن سے ہم نے مطالعہ کیا۔ آئندہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔